السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، آج ربیع النور شریف کی 1 تاریخ ہے، تو ماہ میلاد شریف کی پورے مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے روزانہ آپ کو میلاد پاک کے حوالے سے خطابات علمی تحقیقی سناتے رہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے میلاد اور بدعت۔ میلاد کے مہینے میں ہمارے اوپر یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم جو میلاد کرتے ہو یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس سے حوالے سے انتہائی علمی تحقیقی خطاب ہے میلاد اور بدعت۔ یہ خطاب تقریباً 3 گھنٹوں کا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا پارٹوں کی صورت میں آپ کو سناؤں۔ آج پہلا پارٹ سنتے ہیں۔ خطاب کرنے والی شخصیت شیخ الحدیث منار اسلام علامہ مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ خطاب ہے۔ ان کی جوانی کا یہ یادگار خطاب ہے، اور یہ وہی خطاب ہے انشاءاللہ میں سناؤں گا جس کے اندر سوال کرنے والے کچھ لوگ کافر ہو گئے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا تھا تم کافر ہو چکے ہو، دوبارہ کلمہ پڑھ لو اور اپنی بیویوں کو دوبارہ نکاح پڑھاؤ۔ تو وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، میں کلپ بنا کر آپ کو سناؤں گا۔ تو میں اپیل کروں گا بیان کو سنیں، اپنی محبت کے اظہار کمنٹس کے اندر لازمی کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل قاری محمد وقار چشتی، اس کے اوپر روزانہ خطبہ کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے علامہ فیضان اشرف العلماء شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب علیہ رحمت کے نام سے، اس کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ وعلماء ملته اجمعین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سبحان الله۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، سبحان اللہ۔ نہایت ہی واجب القدر والاحترام حضرات مشائخ اعظام، معزز محتشم علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار اور مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا شکر عظیم ہے کہ جس دی عطا فرمودہ توفیق دے نال اسی سب حضرات اج دی انعقاد پذیر اس انتہائی مبارک اور بابرکت محفل میلاد وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسا سب دی حاضری جڑی کہ محض اس دی توفیق دے نال ہے، وہ رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے، آمین۔ محترمات، قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 36 دا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معاملے دے متعلق، کسی بھی امر اور کسی بھی چیز دے متعلق جس وقت اللہ پاک دا مبارک فیصلہ آونیے ورسولہ، اور اللہ پاک دے پیارے رسول علیہ السلام دا فیصلہ آونیے، تو اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے فیصلے دے آونین دے بعد کسی مومن مرد نو اور کسی مومنہ عورت نو کسی بھی معاملے دا کوئی اختیار باقی نہیں رہ ویندا، سبحان اللہ۔ مومن مرد ہوئے یا مومنہ عورت، انہاں دے ایمان دا سب تو پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس دے پیارے رسول علیہ السلام دے ہر فیصلے نو دل و جان دے نال تسلیم کر لیا ونجے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسا مومن ہیں، اللہ پاک دی ذات بابرکات دتے ساڈا کامل ایمان ہے۔ تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے ساڈا کامل ایمان ہے، اور اسا تمام لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ساڈے سامنے جو اللہ پاک دا مبارک فیصلہ سی، اس دے پیارے رسول علیہ السلام دا فیصلہ سی، اسا پوری شرح صدر دے نال
وسعت قلبی دے نال اور مکمل توجہ دے نال اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دے ہر فیصلے نو سنن تو بعد اس نو قبول کر دین سو سارے ایمان دا سب تو پہلا اور بنیادی تقاضا ہے۔ محترمات میں ایک مسئلے تے گفتگو کرنا چاہنا، تسی لوگوں نے نعرہ نہیں لاونا ہکتا، ہاں چونکہ آخر تے باقاعدہ تو کھلا ٹائم دیتا وے سی، جیڑی چیز تو سمجھ نہ آوے سمجھنا چاہو بالکل کھڑے ہو کے بلا جھجک تسا گھنٹہ جو تسا گفتگو کرنا چاہو میں سن سا اذان فجر تک سندا رہا انشاءاللہ۔ اور سوال کا جواب دے سو اس وقت سارے احباب اپنی جگہ تے اطمینان نال بیٹھ کے اگر کوئی تھک بنے وڑنا چاہتا ہوئے صبح کوئی مصروفیت ہوئے تو بالکل خاموشی دے نال چلا وے سی، اللہ تعالیٰ دی حاضری نو قبول و منظور فرماوے۔ باقی یہ گفتگو توجہ نال سن سو، نعرہ وغیرہ بالکل نہ سو۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب دی آیت نمبر 36 کی روشنی دے عرض کر رہا ہاں کہ مومن مرد ہوئے یا مومن عورت ہوئے، انہوں دے ایمان دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر فیصلے نو دل و جان دے نال تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ محترمات قرآن مجید فرقان حمید دا 8واں پارہ سورہ الانعام آیت نمبر 145 اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، کل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام تسا اعلان فرما چھوڑو، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او لحم خنزیر الی آخر الآیۃ البینۃ المبارکۃ کما ہوا فی القرآن الکریم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نبی علیہ السلام تسا اصول بیان فرما چھوڑو، کل تسا اعلان کر چھوڑو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے اہل کتاب، اے مشرک اور کافرو، لا اجد فیما اوحی الی محرما، فرمایا جڑی جڑی چیزاں نو تسا حرام آکھ دیو، تسا ناجائز آکھ دیو، تسا ممنوع اور پروہیبٹڈ آکھ دیو، لا اجد فیما اوحی الی، فرمایا میں انہاں چیزاں نو کس طرح ناجائز آکھ سکدا، لا اجد فیما اوحی الی محرما، تسا بھاوے کروڑاں واری انہاں چیزاں نو ناجائز آکھو پر میں اس وقت تک ناجائز نہ آکھسا جب تک اللہ تعالیٰ دی پیاری وہی قرآن پاک انہاں چیزاں تو منع نہ فرما چھوڑے سی۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام اعلان فرما چھوڑو، یہ اللہ پاک دا حکم قرآن پاک دے 8ویں پارے چ سورہ الانعام دی آیت نمبر 145 وچ۔ میرے دوستو وحی دیاں دو قسمیں ہیں پئیاں، ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلی اللہ پاک دا پیارا قرآن مجید فرقان حمید ہے جڑے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے امر اور اللہ پاک دے حکم دتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے نازل کردن۔ دوجی ہے وحی خفی، اٹھاؤ قرآن پاک دی سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میرا محبوب نبی علیہ السلام ہوا دا مانو دے خواہش نفس، قرآن پاک تے ارائیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، ہوا دا مانو دے خواہش نفس، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ارائیت الذی کیا تسا اس شخص نو ڈٹھا ہے اتخذ الہہ ہواہ جے اپنی ہوا اور خواہش نفس نو معبود بنا چھوڑے، ہوا دا مانے خواہش نفس، فرمایا ما ینطق عن الہوا، میرا محبوب نبی علیہ السلام اپنی ہوا اور ذاتی خواہش دے نال کلام تک نہیں فرماتا، ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب جڑی گل بھی کرتا ہے اللہ دی وحی ہوندی ہے جڑی انہاں دی طرف کیتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے الگ گل ہے کہ بعض اوقات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے علم وچ آوے سن، بعض اوقات نہ تواڈے علم وچ آسن، لیکن ما ینطق عن الہوا، میرا محبوب نبی علیہ السلام ذاتی خواہش نال کلام ہی نہیں فرماتا، ان ہوا الا وحی یوحا، ان کلمہ نفی ہے، الا کلمہ استثناء ہے، جس کا نفی تو بعد استثناء ہوئے اس بات کا فائدہ بھی ہوتا ہے، حسر کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا میرا محبوب جو کچھ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ دی وحی ہوندی ہے، وحی الہی تو بغیر میرا محبوب کچھ نہیں ارشاد۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے سانو اللہ پاک دی بارگاہ فنائے تام حاصل ہے، سب تو زیادہ مقام محبوبیت حاصل ہے۔ فرمایا اسا اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات نو، انہاں دے معاملات نو اپنی بارگاہ وچ او مقام قرب عطا کیتا ہے، انہاں دی ذات، انہاں دی صفات، انہاں دے معاملات، انہاں دے جملہ امور ساری بارگاہ وچ اس طرح مقام فلاحت کہ انہاں دا چلنا، انہاں دا بولنا، انہاں دے جملہ معاملات تو ساڈے امر دے تابع جب تک ساری وحی نہ ہوے انہاں دی زبان حرکت نہیں کردی، انہاں دا کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس مقام تے جو کچھ ساڈا محبوب فرمایا سی او سا اللہ تعالی دا فرمان ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا مت کسی ارشاد تے اعتراض کرائے،
میرے محبوب نبی رسم دے مت کسے اقدام دے اعتراض کرائے، میرے محبوب نبی رسم دے کسے معاملے تے مت اعتراض کرائے، ان ہوا الا وحی یوحا، اس واسطے کہ سارے محبوب نو ساری بارگاہ چ او مقام فنا حاصل ہے کہ سارا محبوب نبی رسم ساری بارگاہ دے وچ اپنی زبان تک نو نہیں حرکت دیندے، جو کچھ بھی انہاں تو صادر ہوندا ہے اللہ پاک دا ارشاد ہوندا ہے، اللہ پاک دی مبارک وحی ہوندی ہے۔ جس لیے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر ایک ارشاد اللہ پاک دی مبارک وحی ہے۔ تو میرے دوستو وت وحی دیا دو قسماں بن گئیاں، وحی جلی وہ اللہ تعالیٰ دا پیارا قرآن ہو گیا، اور وحی خفی او میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک نے فرمایا وحی جلی تے بھی ایمان لے آونا اسی، وحی خفی تے بھی ایمان لے آونا اسی۔ اس واسطے سورہ احزاب دی آیت نمبر 36 وچ 22ویں پارے اللہ پاک نے دو ہاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ پاک دا کوئی امر آوے سی، کوئی فیصلہ آوے سی کسی چیز دے متعلق، ورسولہ اس دے پیارے رسول علیہ السلام دا فیصلہ آوے سی، اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے ارشاد، یعنی وحی جلی اور وحی خفی دے امر تو بعد کوئی مومن مرد ہوئے یا مومن عورت ہوئے کسے معاملے دا کوئی اختیار باقی کوئی نہ رہے سی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ پاک دا مبارک فیصلہ یہ ہے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے لوگو تسا کروڑا واری کسی چیز نو ناجائز آخدے رہو، ممنوع اور حرام آخدے رہو، لیکن میں اس وقت تک کسی چیز نو ناجائز نہ منسا اور ناجائز نہ آکسا جب تک اللہ پاک دی پیاری وحی اس کو منع نہ فرما دے۔ وہ قرآن پاک نے اصول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے سامنے وحی دیا دو صورتن، فیما اوحی الی محرما، وحی دیا دو صورتن، ایک وحی جلی ہے الحمدللہ کے والناس تک اللہ پاک دی پیاری کتاب، دوسری وحی خفی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہر صحت نال ثابت ہو بننے والی اصولہ دے مطابق حدیث پاک۔ میرے دوستو یہ وجہ ہے وحی جلی دا ذکر اس آیت آ گیا سورۃ الانعام کی آیت 145، اور وحی خفی دا ذکر 28ویں پارے سورہ حشر دی آیت نمبر 7 آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے محبوب نبی علیہ السلام دے غلاموں تو حکم ہے یہ 28ویں پارے سورہ الحشر دی آیت نمبر 7 فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا پیارا رسول علیہ السلام تنو عطا فرماوے فخذوہ، فوری طور پہ اس لے لو، قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ہر وہ چیز جس تو میرا محبوب رسول اللہ علیہ السلام منع چا فرماوے اس تو فوری طور پہ روک بنو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس طریقے کوئی چیز لازم ہو سی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیون دے نال، کوئی چیز ضروری ہو سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حکم جاری کرنے نال، اسی طریقے ما نہاکم عنہ فانتہوا، رکائے اسی چیز تو جڑی چیز تو میرا مصطفیٰ علیہ السلام تنو منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو فیما اوحی الیہ دے وچ وحی جلی دا منع کرن دا ذکر آئی کہ کوئی چیز تا ناجائز ہو سی، حرام ہو سی، ممنوع ہو سی جو اللہ پاک دی پیاری وحی منع کرے سی، اور ادو سورۃ الحشر دی آیت 7 وچ الفاظ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگو جڑی چیز تو میرا محبوب بھی منع چ کرے اس چیز تو فوری طور پہ رک بنائے، فانتہوا رک بنائے اس کو۔ محترم حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے ان مقامات تو اصول اے نکلے جڑا 1400 سال پہلے اصول نکلے۔ سبحان اللہ۔ جس اصول تے میرے آقا نبی پاک رسم تے جملہ اہل بیت اطہار، اور جس اصول تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام، جس اصول تے تمام تابعین کرام، جس اصول تے سیدنا امام الائمہ سراج ہذہ الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمیع امت جس اصول تے قائم ہے وہ اصول ہے کہ قرآن پاک نے رہنمائی دے دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز ناجائز تا ہو سی جو اس تو وحی جلی اللہ دا قرآن منع فرمائے سی یا وحی خفی میرے مصطفیٰ دا فرمان منع فرمائے سی۔ تو اصول قرآن پاک نے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز پروہیبٹڈ، ممنوع، ناجائز، حرام تا ہو سی یہ اللہ پاک دا قرآن یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان منع فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر او کم جس تو نہ قرآن پاک منع فرماوے نہ جس تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام منع فرماوے، دنیا دی کوئی تیسری طاقت ایسی نہیں جڑی اس کو منع کر سکے، ناجائز آکھ سکے، حرام آکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ میں نے کن شنید آئی یہ گل سنی کہ سیالوی صاحب سخت گفتگو کر رہے ہیں،
میرے دوستو لبو لے جاتا ہوا ہوتا ہے بندے کا جڑا عطا کرتا ہے اللہ پاک عطا کرتا ہے، لیکن فقیر دا طریقہ یہ ہے کہ جی گفتگو کرتا ہے جو اس نے درست سمجھتا ہے اس کو اگے پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حکم ہے بلغوا انی ولو آیۃ، سبحان اللہ، اسی پوری توجہ کرائے لبو لہجے دی طرف نہ دکھائے، جو میں گفتگو عرض کر رہا اس اصول سمجھنے کی کوشش کرائے۔ سبحان اللہ، ساڈا اصول یہ ہے اساں صرف اسے کام نو ناجائز سمجھنے ہیں، اسے چیز نو ناجائز سمجھنے ہیں جس چیز تو یا اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن پاک منع فرماوے یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماوے۔ سبحان اللہ، اتنے ایک اور گزارش کر چھوڑا میرے دوستو، ایک تیسری گل بھی ہے، یہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت حیات طیبہ ظاہری بشری دے نال جلوہ فرما ہن، وصال اقدس تو پہلے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ ظاہری بشری دے وچ ایک کام دی ضرورت پیش ہے۔ بھئی تسی لوگوں نے اڈے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، میری طرف دیکھو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اجرت فرمائے، درود پاک پڑھو گے سب۔ اللہم صلی علی سیدنا محبت مظاہرے ابتداج ہو گئے کرنا، ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، لوگ سارے اڈے دیکھنے لگ گئے، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ یا سیدی یا رسول اللہ، یا نور اللہ، بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا حال گل عرض کی اور کہڑا اصول عرض کیتا ہے کہ ناجائز او چیزوں سی جس تو یا قرآن پاک منع فرمائے سی یا نبی پاک نے منع فرمائے سی۔ سبحان اللہ، آخری صورت اس اصول دی یہ ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ ظاہری بشری وچ ایک کام دے کرن دی ضرورت بھی پیدا ہو گئی، داعیہ پیدا ہو گیا جڑا دعوت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کام کرن، لیکن باوجود ہے کہ اس کام دے کرن دی ضرورت ہائی پر وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہ کیتا ہوئے ضرورت کے باوجود، تو وقت بھی ایسا آ دے کہ کوئی نہ کوئی علت خفیہ، کوئی نہ کوئی مخفی سبب ایسا موجود ہے جس کی وجہ تو ضرورت باوجود ہے کہ موجود ہے، لیکن ضرورت دیکھن سمجھن کے باوجود نبی علیہ السلام ساری زندگی اس کام تو رک رہے ہیں، تو بس ایک کام بھی ناجائز ہوئے سی۔ کیوں؟ اگرچہ قرآن و سنت نے صراط نال منع تا نہیں فرمایا، لیکن کوئی نہ کوئی دی خرابی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے ضرورت آئی، لیکن وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے جان بوجھ کے کام نہ کیتا، اصا وقت بھی اس کام تو رک رہے ہیں، اس کام بھی ناجائز آختے ہیں۔ گل میری سمجھ گئی یا نہیں؟ ماشاءاللہ، ہاں، ہر وہ چیز جس تو نہ اللہ پاک نے منع فرمایا نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، دنیا دی کوئی ایسی تیسری طاقت کوئی نہیں جہدے بارے قرآن پاک یا حدیث پاک رہنمائی کرن کے فلاں بھی تو منع چکرے سی تو چیز منع ہوئے سی، یہ جو کسی قسم کا کوئی اصول نہیں۔ میرے دوستو، یہ وجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس سے اصول نو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھاؤ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 745 باب جمع قرآن، سبحان اللہ، صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد صفحہ 745 باب جمع قرآن۔ تابعی دا نام ہے حضرت عبید بن سباق، اور عبید بن سباق تابعی بخاری دے اس مقام تے روایت پہ کریں دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اور غلام حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری صحابی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت زید بن ثابت انصاری ہوئے ہیں جنہوں حضرت ابو بکر صدیق نے جمع قرآن کمیٹی دا سربراہ مقرر کیتا ہے، کیونکہ بہت ساری عبرانی عربی سب دے ماہر ان پہ۔ حضرت زید بن ثابت انصاری صحابی فرمادن کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق نے طلب کیتا اور فرمایا اے زید بن ثابت، میں جمع قرآن کمیٹی تشکیل دیتی اور تو اس دا سربراہ مقرر کیتا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ اور قرآن مجید فرقان حمید دی تدوین کرو، قرآن پاک نو جمع کرو کتابی صورت میں۔ سبحان اللہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن کہ اس سارے دے سارے معاملے دی تفصیل اس طرح آئی کہ ایک جنگ ہوئی اور اس دے وچ کم و بیش 700 یا 900 حفاظ اور قراء صحابہ قاری قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے کہ بخاری دی دوسری جلد 745 تے پوری ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہو۔ فرمایا حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ، یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، 900 صحابہ حفاظ اور قاری قرآن کے دہاڑے شہید ہو گئے، اور اگر اس طرح دوبارہ معاملہ پیش آ گیا تو قرآن مجید فرقان حمید دا علم اور قرآن مجید فرقان حمید دے معاملات پریشانی کا شکار نہ بنے، لہذا مہربانی کرو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے قرآن پاک کتابی صورت وچ مدون کر چھوڑو تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ بخاری دے اس مقام تے
حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے عمر تہاڈی گل ٹھیک ہے لیکن مینوں اے دسو کہ کیف تفعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عمر تسا غور کر کے مینوں جواب دیو کیف تفعل او کم تسا کس طرح کرے سو ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کم نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا او کم اسا کس طریقے نال کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے کہ امیر المومنین میں تسلیم کرنا کہ ایسا کام ہے لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے کام نہیں کیتا لیکن واللہ ہوا خیر واللہ ہوا خیر اللہ کی قسم اس کام کی ضرورت بھی ہے اور اس کام خیر ہی خیر ہے اور اصول ہے کہ جڑی چیز تو اللہ منع فرماوے یا پیارے نبی علیہ السلام منع فرماوے پروہیبٹڈ اور ناجائز تا وہ چیز ہوندی ہے قرآن دی تدوین تو نہ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے نہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. بے شک نبی علیہ السلام نے کیتا نہیں لیکن واللہ ہوا خیر اللہ دی قسم چکے دے خیر موجود ہے سارے زمانے ضرورت ہے کرن تو منع بھی تا نہیں کیتا نہ لہذا اسے کم کرے سو سبحان اللہ سبحان اللہ. متنزات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے بخاری دی دوجی جلد 745 صحیح حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے کہ حضرت عمر میرے تے دلائل پیش کرتے رہے پہ ہم مسلسل کنٹینیوسلی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ان شراح صدر عطا فرما چھوڑی اور میں جان گیا کہ حق ہوا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے عمر دی زبان تے جاری کیا ہے. لہذا اے زید بن ثابت تانوں سربراہ بنا رہے ہیں جمع قرآن کمیٹی دا تمام قرآن پاک سارے حفاظ نو اکٹھا کرو آیات بینات انہاں دی پوری ایک ہر جگہ تو اکٹھے کر کے انہوں کتابی صورت اور تدوینی صورت وچ لے کے. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ دور کہندا ہے خلافت راشدہ دا زمانہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے. اٹھاؤ سنن نسائی جامع ترمذی ابی داؤد سیاستہ دی تمام کتاباں وچ صحیح سند دے نال حدیث پاک ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا تو تے میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء راشدین مہدیین دی سنت بھی لازم ہے. تو میرے دوستو حضرات خلفاء راشدین کے زمانے اے اصول پکی طرح آ گیا کہ ممنوع چیز ہوا اسی جس تو یا قرآن منع فرمایا سی یا مصطفیٰ علیہ السلام منع فرماتے ہیں. باقی اگر کوئی کم نبی علیہ السلام نے بے شک نہ کیتا ہوئے لیکن کرن تو منع بھی نہ فرمایا ہوئے تو بے شک آپ نے کیتا نہ اسی لیکن تو اس وچ خیر اور بہتری نظر آ رہی ہوئے اجتماعی طور پہ امت دے حق اسلام دے حق شریعت دے حق مسلمانوں دے حق اگر خیر اور بہتری نظر آ رہی ہوئے تو اگر قرآن و سنت نے منع نہ کیتا ہوئے تو تسا کام کر چھڑائے جی عمر اور ابو بکر نے کر چھڑا. سبحان اللہ. حضرات آؤ حضرات صحابہ کرام دی حیات طیبہ وچ ایک دوسری مثال عرض کراں. سبحان میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھن دا حکم تا سن 2 ہجری تو دے دتا ہے. چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بہیقی جنہاں دا وصال سن 458 ہجری پہ ہوندا ہے آپ نے روایت صحیح سند دے نال لئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سن 2 ہجری دے شعبان دے آخری دن نبی علیہ السلام نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے غلاموں قد اذلاکم شہر عظیم کل تو تواڈے اوتے ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہومن والا ہے. سبحان اللہ. جعل اللہ صیام ایام ہی فرض اللہ پاک نے جس دے دن دے روزے تواڈے تے فرض قرار دتے وہ سنمت لکم قیامہ اور دی رات دی تراویح اور قیام نو میں تواڈے واسطے سنت قرار دے رہا ہوں. سبحان اللہ. لہذا تراویح دا ایک تصور اور عمل یہ ایسی چیز ہے جڑی روزے دی فرضیت دے نال ہی رات نو شروع ہوگی سن 2 ہجری تو لیکن سن 2 ہجری 3 ہجری 4 5 6 7 8 9 10 ہجری دے بھی 20 روزے تک میرے آقا نبی پاک نے سم خود بھی تراویح اکیلے پڑھتے ہیں اور سارے صحابہ کرام بھی فرادہ بخاری دی حدیث ہے سارے اکیلے اپنے گھر دے وچ مسجد وچ پڑھ دین دے. سبحان اللہ. جس لئے سن 10 ہجری دا آخری اشرا آیا رمضان مبارک دا آخری 10 دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک رات جماعت کروا چھوڑی. سبحان اللہ. اگلی رات آئی وقت جماعت کروائی لیکن جس لئے اگلی رات صحابہ کرام جمع ہوئے انتظار کیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کہ آپ جماعت کرامیں. بڑی دیر گزر گئی عشاء تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے جماعت نہیں کروائی. اپنے اعتکاف گاہ دے وچوں چہرہ انور باہر کر کے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میرا انتظار نہ کرو میں جماعت کوئی نہ کرو سا سلو فرادا اکیلے اپنی جگہ تے تراویح پڑھ گنو. فرمایا کیوں وجہ ہے کہ خشی تو اج مینوں ڈر لگ گیا ان صلیت بکم اگر اج میں جماعت کروائی چا ان تفرد علیکم کہ نہیں تواڈے تے فرض نہ قرار دے دتی ونے لہذا سلو فرادا اکیلے نماز تراویح پڑھائے گا. اس رات بھی اکیلی پڑھائی گئی
اس تو اگلی رات بھی اکیلے، حتیٰ کہ رمضان المبارک مکمل ہو گیا اکیلے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے دو دفعہ رمضان المبارک آیا، ہر کسی نے اکیلے اکیلے تراویح پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 14 سنے ہجری دا پہلا رمضان انہوں نے زمانے خلافت چاہ رہے اکیلے، 15 سنے ہجری دا رمضان آیا۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی حافظ الحدیث جڑے 911 ہجری پہ فوت ہونے، انہوں دی کتاب تاریخ الخلفاء تحقیق ہے کہ سن 15 ہجری دے رمضان تو حضرت عمر نے پابند کر دیتا مشورے تو بعد کہ تمام حضرات با جماعت نماز تراویح مسجد وچ ادا کرن، پورے عالم اسلام دے مساجد با جماعت میں امام مقرر ہو گیا۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دا مشورہ ہویا۔ میرے دوستو، کسے ایک صحابی نے اختلاف کیتا، کسے ایک صحابیہ نے اختلاف کیتا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اختلاف کیتا، سیدنا علی پاک نے اختلاف کیتا، کسی نے نہیں اختلاف کیتا، سارے نے فرمایا لبیک یا امیر المومنین، تسا قرآن دی حفاظت دے پیش نظر جس طرح درست پہ سمجھ دیو اصا لبیک آ دیں، اس واسطے کہ نہ قرآن نے نماز تراویح دی جماعت تو منع کیتا ہے ہر رات، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ بے شک ہر رات نبی علیہ السلام نے نماز تراویح نہیں پڑھائی، ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھائی، لیکن قرآن و سنت وچ منع کوئی نہیں، اور اصول یہ ہے کہ ہر او کام جڑا خیر ہوئے منع نہ کیتا گیا ہوئے، جس زمانے ضرورت سمجھو اس کام نو کر چھوڑا کرو۔ لہذا لبیک یا امیر المومنین، ٹھیک ہے نماز تراویح۔ اگر صحابہ کرام دے ذہن دے وچ کسے ایک دے ذہن وچ یہ سوال ہو گیا یا یہ اصول ہو گیا کہ جیڑا کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا اسا وہ کام نہیں کر سکتے، یا جیڑا کام سارے تو پہلے والے صحابہ حضرت ابو بکر جیسی ہستی نے نہیں کیتا وہ کام اسا نہیں کر سکتے، تو نماز تراویح ہر رمضان دی ہر رات با جماعت کدے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے ہر رات با جماعت پڑھی آئی، نہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے ہر رات پڑھی آئی۔ لہذا صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ بے شک ایک کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، انہاں تو پہلے والے صحابہ نے نہیں کیتا، لیکن منع بھی تو نہیں ہے قرآن و سنت اور وہ ضرورت پیش آ گئی ہے، لہذا جائز سی کیوں ممنوع پروہیبٹڈ تا بنسی اگر اللہ دے قرآن نے منع کیتا اسی یا مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان نے منع کیتا اسی۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم دا وصال ہو گیا، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق دے وصال تک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام دی بھی وصال کر گئی، اکابرین صحابہ کرام دی۔ سن 25 ہجری آ گیا، سبحان اللہ۔ اور سن 25 ہجری حضرت عثمان غنی نے کیا حکم جاری کیتا؟ فرمایا پہلے ایک اذان ہوندی ہے جمعے دی، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے تشریف لین اجے مدینہ چ داخل کوئی نہ ہن ہوئے کہ قباء دے مقام دے جمعہ آ گئی، فرمایا اس وقت تو لے کے سن 25 ہجری تک 25 سال پورے ہجرت دے موقع تے فرض ہے جمعہ، اور سن 25 ہجری تک 25 سال گزرے کھڑوتے ہیں۔ ہر ہفتے بعد جمعہ آندا ہے، ہر مہینے 4 یا 5 جمعے آندے ہیں، سال 12 میں کتنے آوے سن؟ 12 چوک 48، 48 تو گن کے 50-51 تک جمعے ایک سال چاہتے ہیں، اور 50-51 نو ضرب دیو 25 سالہ دے نال کتنے جمعے بن سن؟ نہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعے دیا 2 اذاناں پڑھائیاں، نہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اذاناں پڑھائیاں، نہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے 2 اذاناں پڑھائیاں، حضرت عثمان دا دور آیا اور آپ بھی سن 24 ہجری دی یکم محرم نو امیر المومنین بنے نہ رات دی بیعت مکمل ہوئی، اور سن 24 ہجری پورا گزر گیا، 25 سنے ہجری دے ایک جمعے آپ نے مؤذن نو حکم دیتا کہ جمعے دی صرف خطبے دے نیڑے والی اذان پہلے آ رہی ہے، تساں نہیں کرے سو اس تو بھی ذرا کچھ وقفہ پہلے ایک دوسری اذان بھی شروع کر دو۔ کسی صحابی نے اعتراض کیتا؟ اہل بیت اطہار دے کسی مبارک فرد نے اعتراض کیتا کہ جناب یہ دوسری اذان والا کام وہ کام ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا، تواڈے کول پہلے حضرت ابو بکر نے نہیں کیتا، تواڈے کول پہلے حضرت عمر نے نہیں کیتا، تے جڑا کام نے نبی علیہ السلام نے کیتا ہوئے نہیں نہ پاک باز ہستیاں نے کیتا ہوئے وہ کام تساں کیویں شروع کر سکتے ہو؟ میرے دوستو کسے اعتراض نہ کیتا، جس نے کہیں اعتراض نہیں کیتا تو اجماع سکوتی ہو گیا، سب دا متفق عقیدہ سامنے آ گیا کہ صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ بے شک ایک کام ایسا ہے جڑا درست ہے، نیک ہے، اس وچ بھلائی ہے، امت اور اسلام نو دی ضرورت ہے، اسے بہتر نتائج نکل سن، تو بھاویں نبی علیہ السلام نے نہ کیتا ہوئے، بھاویں سارے کول پہلے اکابرین نے نہ کیتا ہوئے، جس زمانے تو ضرورت محسوس کر رہے ہو وہ کام کرو، کیونکہ ناجائز تا ہے جو قرآن منع کرے یا مصطفیٰ علیہ السلام منع کرے نا۔ میرے دوستو تابعین کرام دا کیا نظریہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ حضرت امام الائمہ سراج هذه الامہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
جڑے 70 یا سن 80 ہجری وچ پیدا ہوندے پن اور سن 150 ہجری وصال فرما رہے ہیں. آپ خیر التابعین دے زمرے شامل ہیں، آپ تابعی ہیں پہ. حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی جنہوں نے امام شافعی آدھے ہو، انہوں دا نام محمد بن ادریس ہے. وہ مکہ مکرمہ وچ 150 ہجری پیدا ہوندے پن تے بغداد شام دے آپ جڑا ہے وصال دمشق دے آپ دا مزار ہے، آپ وصال پہ پیدن 204 سن ہجری دے. اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل وہ بغداد شریف وصال پہ پیدن سن 241 سن ہجری دے. اور حضرت امام مالک آپ مدینہ طیبہ دے وصال پہ کرندن سن 179 سن ہجری. میرے دوستو بھاویں امام ابو حنیفہ ہوئے 150 سن ہجری وفات پاون والے، آپ ان تابعی. سبحان اللہ. 14 صحابہ دی زیارت کیتی نے، کئی صحابہ دی شاگردی دا شرف حاصل کیتا نے. امام شافعی 204 ہجری پہ وفات پاندن، امام مالک 179 ہجری چ تبع تابعین، امام احمد بن حنبل امام شافعی دے بھی شاگردن 241 ہجری پہ وفات پاندن، اور امام بخاری صاحب دے آپ استادن. میرے دوستو بھاویں امام مالک امام ابو حنیفہ تابعی ہومن، امام مالک تبع تابعی ہومن، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تبع تابعین دے بھی شاگرد ہومن. انہاں سارے نے گل بیان کیتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ سی پہلے ایسا قرآن پاک نو دیکھ سو، اس تو بعد اسا حدیث شریف نو دیکھ سو، اس تو بعد اسا صحابہ کرام دے فتوی اور اہل بیت اطہار دے فتوی تے دیکھ سو. اور ہر او کم جس دے بارے نہ قرآن وچ وضاحت ہو سی، نہ حدیث وچ وضاحت ہو سی، نہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دا فتوی اس تے موجود ہو سی، اگر سارے زمانے ضرورت پیش آ سی وقت اسا قرآن و سنت دی روشنی وچ اجتہاد کرے سو. سبحان اللہ. میں دسو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا؟ امام شافعی نے اجتہاد کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا؟ امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا؟ حضرت امام مالک نے اجتہاد کیتا ہے یا کوئی نہیں کیتا؟ اگر اجتہاد نہ کیتا تو انہوں نے مجتہد کیوں آختے ہو؟ اجتہاد نہ کیتا ہی. ویسے کیا اجتہاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سارے اہل حدیث دوستن سمجھ نہیں آتی. اٹھاؤ صحیح بخاری دوسری جلد کتاب الاحکام صحیح سند الحدیث پاک ہے. میرے آقا نبی پاک نے سامنے ارشاد فرمایا اجتہد الحاکم، جس نے حاکم اجتہاد کرے سی، اجتہاد کرن تو بعد فرمایا فلا ان اصابا لہو اجران، فرمایا اگر اس دا اجتہاد ٹھیک نکل آیا اللہ تعالیٰ انہوں 2 اجر دے سی، ایک ٹھیک مسئلے پہ عمل کرنا، دوجا اجتہاد اور کوشش کرنا. اور ان اخطا اگر اس کو مجتہد کو خطا بھی ہونے فلا ہو اجر الواحد، تو کوشش تا اس نے اجتہاد تک کیتا نا، اجتہاد دا اس نے ایک ثواب ضرور ملے سی اگرچہ مسئلہ غلط بھی نکل آوے. اگر مجتہد دا مسئلہ ٹھیک نکلے اجتہاد تو بعد تو اس واسطے بخاری کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 اجر. اور اگر مجتہد دا مسئلہ غلط بھی بن ونے تو وقت ایک ثواب نو اجتہاد تے محنت کرن دا مل ویندا ہے. میرے دوستو اگر اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں تو نبی علیہ السلام 2 ثوابات ایک ثواب دا وعدہ کیوں فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس لئے اجتہاد دی شرعی حیثیت موجود ہے، مجتہدین نے اجتہاد کیتا ہے. آج سارے دوست رشاد فرماندن جڑا کم نبی علیہ السلام کو ثابت رہے، صحابہ کرام کو ثابت رہے، تابعین کرام کو ثابت رہے، وہ کم جائز ہی کو نہیں. اور میرے دوستو اگر اے اصول ہو گیا دور صحابہ دے، اگر یہ اصول ہو گیا دور تابعین، یہ اصول ہو گیا تبع تابعین، کیا تسا 14ویں صدی دے پڑھے لکھے 2-4 کتاباں پڑھے تو اس گل دا پتہ لگ گیا؟ امام ابو حنیفہ نو پتہ کو نہیں، امام شافعی نو پتہ کو نہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نو پتہ کوئی نہیں. وہ آدم نہیں اے اصول ہی کھا کے اصول دا وجود ہی کوئی نہیں. وہ آدم جڑا مسئلہ قرآن کے حق ہے، حدیث کے حق ہے، صحابہ کرام اہل بیت فتح اور عمل کے حق ہے، لیکن وہ کم جدی سارے زمانے ضرورت پیش آونے بھاوے قرآن پاک کے ذکر نہ ہوئے، بھاوے حدیث شریف نہ ہوئے، بھاوے اہل بیت اطہار اور صحابہ نے نہ کیتا ہوئے، بھاوے تابعین نے نہ کیتا ہوئے، ایسا اجتہاد تک رسو. اصول ہے اجتہاد اگر ٹھیک پہ بندہ سی ایسا کر دے سو کم. سبحان اللہ. کیوں؟ اگر اے اصول ہو گیا کہ جڑا کم نبی علیہ السلام صحابہ کرام اور تابعین نے نہیں کیتا وہ ناجائز ہوتا ہے تو مجتہد نو اجتہاد کر کے چوتھی قسم دے مسائل مجتہدیات کرن دی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ وہ دین دا تو اصول ہے اوہ کام کر سکتے جڑا نبی علیہ السلام نے کیتا ہے، اوہ کام کر سکتے جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے، اوہ کام کر سکتے جڑا تابعین نے کیتا ہے. اس تو بعد چوتھے طبقے تو بعد تک کوئی کام تسا نواں کر ہی نہیں سکتے. جس طرح نواں کام کر ہی نہیں سکتے تو بس اجتہاد کرن دی ضرورت کے لیے نوے مسائل دے وچ. سبحان اللہ. معلوم ہے امام ابو حنیفہ دا موقف ہے، امام شافعی دا موقف ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل دا موقف ہے کہ کوئی اصول کوئی نہیں کہ جڑا کم نبی علیہ السلام نے نہ کیتا ہوئے، صحابہ کرام یا تابعین نے نہ کیتا ہو کر ہی نہیں سکتے. وہ عدل نہیں منع وہ چیز ہے جس تو اللہ دے قرآن نے منع کیتا ہوئے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع کیتا ہوئے. اگر منع نہیں کیتا اور سارے زمانے اس کام دی ضرورت آ گئی ہے وہ عدل سے قرآن پاک دیکھ سو، حدیث شریف دیکھ سو، اقوال صحابہ تابعین دیکھ سو، مل ویسن تو ٹھیک ہے، ورنہ فائزن اجتہد و برائی اچھا قرآن و سنت دے دیتے اصولوں دی روشنی اجتہاد کر کے حکم معلوم کر سے
اگر اصولوں کے دائرے آ رہے سی اصا وہ کام کر چھڑے سو، اصولوں کے دائرے باہر پہ نکلتا سی، اجتہاد کے خلاف پہ ویندا سی، اصا وہ کام نہ کرے سو بالکل۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اجتہاد کیتا ہی تاں گیا ہے۔ اجتہاد کی ضرورت کس وقت آندی ہے پیش؟ سب تو پہلے کتاب اللہ کی طرف دیکھو، اگر قرآن پاک ایک مسئلہ صراط میں موجود ہے اس سے عمل ہو سی، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی اہل بیت اطہار دے مبارک فرد اور نہ کسی صحابہ کرام دے مبارک فرد فتوی لکھن کی ضرورت ہے، نہ تابعین کی طرف بننے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کے مسئلہ صراط ہوگے بس سارا اصول ہے، حدیث شریف الوے نے اتنے وضاحت ہو بنی فوراً عمل چکرے نے وطن صحابہ کرام دے فتاوے دیتے نہ اہل بیت اطہار دے نہ ہی تابعین دے، اور اگر نہ قرآن کی وضاحت ہوئے نہ حدیث شریف وقت صحابہ کرام اہل بیت اطہار دے عمل کی طرف نے اتو سانو عمل مل پوے ٹھیک ہے، اور اگر اتھی نہ نتیجہ نکلے وقت سارے ہر عالم نہیں مجتہد جڑے ہوتے ہیں وہ اجتہاد کر کے مسئلے دا حل کر گندے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اگر اے اصول ہو گیا قرون اولج کہ کم تو تسا صرف کر ہی ہوا سکتے ہو جڑا نبی علیہ السلام صحابہ یا تابعین نے کیتا ہوئے، اس درجے تو بعد اگا کوئی کام کیتا ہی نہیں وائے سکتا ہو، بدعت ہو سی، حرام ہو سی، ناجائز ہو سی، تو بس نہ حضرات مجتہدین نو اجتہاد کرن دی ضرورت ہی کیا ہے؟ اجتہاد کر کے انہیں دس دیتا ہے کہ میرے دوستو جڑا کم نہ تائے زمانے چ ہے وہ تک کرو، لیکن اگر نہ ہوا ہوئے اور قرآن و سنت نے منع نہ کیتا ہوئے تو اجتہاد دے اصولوں کی روشنی دیکھو، اگر اصولوں کے تحت آوے تو جائز ہو سی، نہ آوے تو ناجائز ہو سی۔ سبحان اللہ۔ کئی دوست نہیں سیالوی صاحب جتنے تسا گل کیتی ہے ٹھیک نہیں ہے بھائی کیوں ٹھیک نہیں؟ آپ دیکھو جی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں نازل کی تھی، قرآن پاک آیا پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آدم صحیح دین مکمل ہو چکا ہے، تو ہر باتیں اجتہاد کڈی ودے تے نویں اصول کڈی ودے۔ میرے دوستو دین دے مکمل ہونے دا کیا معنی ہے؟ یہ آیت کدے نازل ہوئی ہے؟ یہ سن 10 ہجری جمعے دے دن 9 ذی الحج دی تاریخ نو نازل ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات۔ 11 ہجری دے ابتدائی مہینے وچ نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا، حج فرض ہویا سن 9 ہجری ادھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو امیر الحج بنا کے بھیجا۔ سن 10 ہجری خود نبی علیہ السلام نے حج فرمایا، ساری زندگی ہی حج فرمایا نے۔ سبحان اللہ۔ سن 10 ہجری نو نبی پاک علیہ السلام 9 ذی الحج جمعے دے دن اثر دی نماز کے بعد خطبہ حجت الوداع آپ نے ارشاد فرمایا the last address of holy prophet peace be upon him دے نا تو جڑا مشہور ہے پیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے خطبہ مکمل کیتا میرے آقا نبی پاک علیہ وسلم تے آیت بینہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام اج اسا تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تسا لوگوں تے اپنی نعمت میں مکمل کر چھوڑیے۔ سبحان اللہ۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے اسلام نو بطور دین اور بطور نظریہ حیات تواڈے واسطے میں پسند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس دین تو مراد کیا ہے جی دی تکمیل دی گل پی ہوندی ہے، جی مکمل ہونے دی گل پی ہوندی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر اس کا معنی ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو میرے ایک دو سوالاں دے جواب چلو۔ میرے دوستو آیت نازل ہو گئی جمعے والے دن نماز اثر تو بعد میدان عرفات دے وچ، لیکن اے ہے سن 10 ہجری 9 ذی الحج دی گل جمعے والے دن۔ آقا نبی پاک علیہ السلام اتھوں واپس تشریف لین طواف وداع چا فرمائے نے، جس لے ہفتے والے دن 10 ذی الحج نو ہفتے والے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سعد بن نبی وقاص کتن اے حدیث پئی نے بخاری دی پہلی جلد 376 کتاب الحج دے وچ۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑی ہن حدیث پہ پیش کرنا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدید بیمار ہیں اور وہ اپنی زندگی تو مایوس ہو چکے ہیں، فرمایا انہاں دا خیمہ کتھے میں چلا انہاں دی اجازت کراں؟ ایک دہاڑ پہلے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دوجی دہاڑی نماز فجر تو بعد ویندے پن سعد بن نبی وقاص دے خیمے صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گئے سعد بن نبی وقاص کی طبیعت پوچھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل یقین ہو گیا مینوں کہ میری وفات ہونے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد بن نبی وقاص ایک گل تو نہ کر، میں دیتا پیا جب تک اللہ پاک ایک قوم نو تیرے ہتھوں ذلیل و رسوا اور دوسری قوم نو تیرے ہتھوں غالب نہ کر دے سی اس وقت تک تیری موت ہی نہیں آنی، تو آتا ہے تیری موت آنی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ آتے نبی علیہ السلام اپنے بارے کوئی پتہ نہیں، غلام نے جو اپنی موت کی گل کی ہے فرمایا نہیں اجے تو زندہ رہ سے تیری موت دا وقت کوئی نہیں آیا۔ اور میرے آقا نے جویں فرمایا سعد بن نبی وقاص اشرا مبشرہ شامل اور فاتح ایران،
اللہ تعالیٰ نے ایرانیاں آپ کے ہاتھوں تے ذلیل و رسوا کیتا، مشرکاں نو، مجوسیاں نو، اگ دے پجاریاں نو، اور مسلماناں نو اتھے فتح دے کے مسلماناں دی عظمت نو بلند فرما دیتا۔ فرمایا جب تک اللہ پاک کے کام تیرے ہتھوں نہ کرے سی میں دیکھا پیا میں علم ہے، فرمایا تینوں موت نہ آسی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جو کوئی تسا فرمایا حق ہے، لیکن میں ایک نصیحت وصیت کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ یا رسول اللہ جتنا میرا مال و دولت ہے میں موت نو بڑے قریب ڈٹھی کھلوتا، تواڈے فرمان تو یقین آ گیا ہے، لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ جتنا کچھ مال و دولت میرے کو موجود ہے میں سارے دا سارا خیرات کرنا چاہنا، صدقہ سبحان اللہ، اودی وصیت کرنا چاہنا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی اولاد نو بے سر و سامان چھوڑ بنے سارا کچھ دے کے راہ خدا جائے تو اس کی نسبت اگر تو سارا کچھ چراہ خدا دے سے تو پچھو تیری اولاد کا حق پھیلا سی لوگوں دے گو بھیک منگ سی آلہ تو نہ ہوئے سی، اس نالو بہتر ہے تو اللہ دی راہ چی دے لیکن اپنی اولاد واسطے ہی کچھ چھوڑ جا۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ان کرے نا تو جو پورے تو منع پہ فرمائے دیو تو بات اس طرح کرنا کہ نصفین جل تو ہوں نصفین میں اپنے سارے مال دے دو حصے چکرے نا، ایک حصہ راہ خدا چ دینا وصیت چکرے نا، ایک حصہ اولاد نو چڑے نا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ گل جڑی تو کر رہے ہیں نا اس دے نالو بھی مزید اجے ہور ای دے وچ غور کر تیرے واسطے اے بہتر ہو سی اور تیری اولاد دے حق وچ۔ اچھا یا رسول اللہ تساں 1/2 مال ہی نہیں ویٹے ونڈے تے ان چکرے نے کہ سارے مال دے میں 3 حصے چکرے نا، جڑا 1/3 ہو سی 3 حصے کر کے 2 حصے اپنی اولاد نو دینا، 1 حصہ راہ خدا صرف کرے نا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس سو کثیر، فرمایا ہاں اے ٹھیک ہے 1/3 حصہ بھی راہ خدا یہ بہت بڑا حصہ ہے لیکن بڑا ٹھیک ہے ہر تو عزت عمل کر چا وصیت جاری کر لے 1/3۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو الیوم اکملت لکم دینکم دی آیت اور ایڈا ذی الحج ہفتے والے دن چھن والے دن تو پہلے تک شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا آدمی مال دا مالک خود دے اور سارے دا سارا راہ خدا دے صرف چکرے سارے دی وصیت چکرے اس دی پورے دے پورے مال دے وصیت نافذ ہو ویندی ہے۔ لیکن جس لے الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے دین تا ہو گیا دیگر لے اللہ نے تے مکمل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پتہ نہیں کل دیگر لے آیت نازل ہوئی ہے، میں سارے کاتبین وحی نو لکھائی ہے سب صحابہ نو حفظ ہو چکی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو کہ پہلے والا مسئلہ ایسا تبدیل پہ کرنے ہوں مرن والے دی وصیت جو جاری ہو سی تو صرف 1/3 مال دے حصے میں جاری ہو سی، اس سے زیادہ جاری کوئی نہ ہو سی۔ سبحان اللہ۔ بس اگر الیوم اکملت لکم دینکم دین یہ معنی اس آیت دی تفسیر ہے کہ دین ہی مکمل ہو گیا اس کے بعد کوئی نواں کام ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی پاک علیہ السلام جڑے خود قرآن جنہ تے نازل ہوئے اگر وہ یہ معنی اور تفسیر سمجھنا تو دوسری دہاڑی ہفتے والے دن نماز فجر تو بعد یہ نواں مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں بیان کر دیتا؟ دین تو پہلے مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 95 اور 96 حضرت عروہ بن زبیر انہاں کو ہشام بن عروہ انہاں دے بیٹے پر روایت کرنے او پر روایت کرنے ام المومنین کو رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی پاک علیہ السلام دے آخری دنوں دی نمازاں دے بارے ام المومنین کو ارشاد فرماؤ، فرمایا معاملہ ہے پہلے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے جس لے امام ہوئے تندرست تو سارے پچھو کھڑے ہو کے نماز پڑھو اور امام بیمار ہو بنے پاؤں موچ ہونے کچھ مسئلہ بن بنے جس لے امام بیٹھ کے نماز پڑھاوے تو سا مقتدی صحابہ کرام بھاوے صحت مند ہو باتی بیٹھ کے پچھو نماز پڑھو۔ فرمایا نبی علیہ السلام دے وصال تو ایک دہاڑے تک شریعت دا مسئلہ اے ہے کہ مقتدی تندرست بھی ہوئے ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ توڑے طرح ہوئے اور امام صاحب بیمار ہوئے۔ میرے آقا نبی پاک نے فرمایا امام جو بیمار ہے مقتدی دی حالت زیادہ بہتر نہیں ہونی چاہیے، وہ تندرست ہونے کے باوجود ہی امام دے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھتی۔ نبی علیہ السلام دے وصال تو ایک دہاڑے تک شرعی مسئلہ یہ ہے سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا جس لے وصال ایک دس قریب آیا وفات شریف تو ایک دہاڑ پہلے نبی پاک علیہ السلام آپ نے بیٹھ کے جماعت کروائیے جس لے حضرت ابو بکر پہ جماعت کرواتے آپ مسجد چین فرمایا ابو بکر اور سارے صحابہ کرام آل بیت اطہار صحابیات نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے جماعت کرائیے سارے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھی سبحان اللہ۔ فرمایا مسئلہ پیدا ہو گیا بھی شرعی مسئلہ تھا جس لئے امام بیٹھے سارے صحابہ بیٹھ پنجنا امام بخاری فرماتے ہیں میں مسئلہ اپنے استاد ابو زبیر الحمیدی کے سامنے اٹھایا انہوں نے فرمایا الاخر فلاخر کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسئلہ منسوخ کر دیتا ہی۔ فرمایا وفات تو ہی دیر پہلے تک تھا انہیں مسئلہ آئی کہ امام بیٹھ کے پڑھاوے مقتدی صحت مند یہ وقت پیچھو بیٹھ کے ابتدا کرے،
لیکن وفات ہوئی پہلے نبی علیہ السلام نے نواں حکم جاری کیتا ہے کہ امام بھاوے بیٹھ کے پڑھاوے، مقتدی اگر صحت مند ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے۔ وفات تو ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے نواں مسئلہ جاری فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو خدا دے بندے قرآن پاک تا 3 مہینے پہلے پہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ نبی علیہ السلام تو بڑا بھی کوئی قرآن دا عالم ہو سکتا ہے؟ اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے، اور دین تو مراد ہے ساری جزیات اور احکام اور مسائل پورے ہو گئے، وہ نبی پاک علیہ السلام 1/3 دے وچ وصیت والا نواں مسئلہ اس آیت نازل ہونے تو بعد کیوں بیان کیتا آئی؟ جو وصال تو ایک دیر پہلے نماز دے مسئلے تبدیلی کیوں کیتی؟ یعنی دین تا 3 مہینے پہلے دا میدان عرفات وچ مکمل ہو گیا ہے۔ کیا